تو ہم پڑھے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بزنس کے بارے میں کہ شی واز اے ویری رچ وومن، تو انہوں نے ڈیسائڈ کیا کہ میں نے بزنس پہ فوکس کرنا ہے. تو ان کے جو تھے کاروان، جو بیسکلی 2 کاروان جاتے تھے، ایک ونٹر میں جاتا تھا جو کہ یمن جایا کرتا تھا، اور ایک گرمیوں میں جاتا تھا شام کے ملک میں. اب اس وقت کے کیونکہ ریلیجن نہیں ہے، یاد رکھیں کہ اس وقت ریلیجن ایگزسٹ نہیں کرتا، لیکن اس وقت کے ماحول کے مطابق وہ ٹریول نہیں کرتے تھے ایز اے فیمیل. اور آپ یو سنگل، یو بیوٹیفل، تو ٹریولنگ جو ہے وہاں کے کلچرل ویلیوز کے اکارڈنگ خاتون جو ہے وہ ٹریول نہیں کرتی تھی. ایون اف شی از ڈوئنگ بزنس تو ان کا طریقہ کار مختلف ہوتا تھا کہ وہ خود جانے کی بجائے کہ وہ خود سفر کریں اور سامان لے کے جانا یا اس طرح سے وہ اس وقت کے حساب سے یہ کوئی سوٹیبل چیز نہیں تھی اور لوگ نارملی نہیں کیا کرتے تھے. تو انہوں نے بھی یہ کیا کہ ٹریڈرز ہائر کیے، اور جب سامان بھیجنا ہوتا تھا، کاروان بھیجنے ہوتے تھے، تو ٹریڈر ہائر کر کے ان کے ہاتھ سامان بھیجتی تھی، کیونکہ اوبیسلی وہ اتنی رچ تھی، ان کا سامان اتنا زیادہ ہوتا تھا. تو انہیں جو بھی ٹریڈر کرتا تھا نا، وہ کرپٹ ہی کرتا تھا. وہ پاکستانی ٹائپ سین تھا وہاں پہ چل رہا ٹریڈرز کا کہ وہ چیٹ ہی کرتے تھے، سامان لے جاتے تھے، بعض اوقات لے کے غائب ہو جاتے تھے، واپس ہی نہیں آتے تھے. یا سم ٹائمز یہ ہوتا تھا کہ سرٹن اماؤنٹ آف منی ان کا جانا ہی ہوتا تھا، انہیں پتا ہوتا، وہ پینٹلی تیار ہوتی تھی کہ اتنا دے رہی ہوں تو اس میں سے اتنا جو ہے نا وہ تو ٹریڈر کھا کے ہی آئے گا. سو ان کو آلریڈی پتا ہوتا تھا. وہ اتنی اس چیز سے فرسٹریٹ ہو گئی ہوئی تھی ان کی بےایمانیوں سے اور ان کے پیسے کھانے والے سین سے. اور شی واز لائک، وہ بس اس کے ساتھ نا شی واز جسٹ گوئنگ تھرو اٹ کہ یار آپشن یہی ہے کہ ہائر تو ٹریڈر سے کرنے ہیں، پر جو ٹریڈر میں لیتی ہوں وہ چیٹ ضرور کرتا ہے. تو اس سارے سینیریو کے اندر جب ان کی لائف میں یہ سب کچھ چل رہا ہے، دیٹ واز دا پوائنٹ جب سین میں آتے ہیں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ یاد رکھیں کہ وہ پیدا ہوئے تو یتیم تھے، فادر نہیں تھے. 6 سال کی عمر میں ان کی مدر چلی گئی تھی. عبد المطلب کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو وہ صرف 8 سال کے تھے. تو بڑے انفیوریبل ان کے سرکمسٹانسز تھے اگر آپ ان کے پیسوں کے حساب سے بھی دیکھیں. سو وہ بڑی ینگ ایج میں انہوں نے ابو طالب سے کہا تھا کہ میں بزنس میں ہیلپ کرتا ہوں، میں کچھ پیسے کما کے لاتا ہوں ہاؤس ہولڈ کے لیے. کچھ ہسٹورینس نے لکھا ہے پیبرٹی سے پہلے ہی اسٹارٹڈ ڈوئنگ دس فار دا ہاؤس ہولڈ، کہ میں کچھ نہ کچھ منی گھر میں لے کر آؤں. سو انہوں نے کہا کہ جب وہ 12-13 سال کے تھے تو اس وقت انہوں نے شیفرڈ کا رول کیا تھا. تو بکریاں وغیرہ چراتے تھے، اور کہتے ہیں کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ہر نبی نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ہر نبی نے یہ رول کیا ہے، انہوں نے بکریاں چرائی ہیں. تو اس بزنس کو اگر ہم ہلکا نہ لیں تو یہ بڑی رسپانسبلٹی سکھاتا ہے آپ کو یہ بزنس. یہ بکریاں چرانا ایک بڑا ایسا پیشہ ہے جو آپ کو کیئر کرنا سکھاتا ہے، آپ کو ڈسپلن سکھاتا ہے. اٹس ایز مینیجوریل ایز اٹ گیٹس، مطلب اس میں آپ کو وہ والی ساری کوالٹیز چاہیے. آپ کی کیریکٹر پرسنالٹی بلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ بکریوں سے ڈیل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اٹس آلموسٹ لائک آپ ہیومن بینگ سے ڈیل کر رہے ہیں. تو اس وقت انہوں نے ہی ہیپن ٹو بی اے شیفرڈ. جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ہم نے بہن کے بارے میں پڑھا تھا، حالہ کے لیے انہوں نے ان کی کچھ ریور جو ہے ان کو چرایا تھا. اور کیونکہ ان لوگوں کے بہت اینیملس تھے، بہت زیادہ اینیملس تھے ان لوگوں کے پاس. تو یہ لوگ تو ویسے ہی، حضرت خدیجہ تو ویسے ہی اتنی بکریاں گفٹ میں دے دیا کرتی تھی. تو حضرت خدیجہ کی جو سسٹر تھیں حالہ، ان کے ساتھ ایکسپیرینس ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. سو شی ہیڈ سین کہ وہ کتنے آنیسٹ آدمی ہیں. اور انہوں نے جب یہ سارا ان کے ساتھ ڈیلنگ کی تھی اپنے جانوروں کے لیے، تو اس وقت شی جسٹ کیپٹ ان مائنڈ کہ یہ بندہ بہت آنیسٹ ہے. تو یہ ریکمنڈیشن آئے گی آگے جا کے جب وہ ریکمینڈ کریں گے حضرت خدیجہ کو ان کے بارے میں. سو اس طرح کا سین چل رہا تھا جب اس رول کے بعد، بیکاز ہی واز ٹو ینگ نا، ابھی تو 12-13 سال کے تھے جب انہوں نے یہ کام کیا تھا. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں پاؤں رکھا، اور انہوں نے پروڈکٹ سیل کیے، پیسے لوگوں کے اس میں سے جو کمیشن آتا تھا ہی اسٹارٹڈ ارننگ لائک دیٹ. مطلب انہوں نے کہیں نہ کہیں تجارت میں پاؤں رکھا، ٹریڈ میں پاؤں رکھا، لیکن انہوں نے کبھی مکہ سے باہر ٹریول نہیں کیا تھا. جو بھی کیا تھا اس مکہ میں رہ کے کیا تھا. شاید ایک بار وہ ابو طالب کے ساتھ گئے تھے، لیکن ٹریڈ کے سلسلے میں انہوں نے کبھی ٹریول نہیں کیا تھا. سو شام اور یمن تو وہ کبھی ٹریول کر کے ہی نہیں گئے تھے، ان کو کبھی یہ ایکسپیرینس ہی نہیں تھا. اب ادھر جو سین چل رہا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، وہ یہ چل رہا تھا کہ جی وہ فرسٹریٹڈ تھی چیٹر سے، وہ آنیسٹی ڈھونڈ رہی تھیں. ان کو وہ اتنی ڈیسپریٹ تھیں کہ کوئی شخص ایسا ہو جو آنیسٹ ہو. ان کو اس بات سے کوئی کنسرن نہیں تھا کہ ایکسپیرینس اس ٹریڈر کا یا مرچنٹ کا ایکسپیرینس کتنا ہے، وہ پہلے یمن یا شام کتنی بار گیا ہوا ہے. انہیں اس چیز سے انہیں بس ایک ہی چیز سے کنسرن تھا کہ کوئی آنیسٹ انسان ہو بس. تو ان کو اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے کئی کنیکشنز ریڈ کیے تھے نا جب ہم فیملی ٹری کر رہے تھے. تو کسی نے ریکمینڈ کیا انہیں کہ ابو طالب کے پاس. سو شی وینٹ ٹو ابو طالب، اور ابو طالب سے انہوں نے ملا تو انہوں نے کہا کہ اف یو ریئلی وانٹ تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دوں گا کہ وہ آپ کے لیے جائیں، لیکن وہ ایکسپیرینسڈ نہیں ہیں، وہ پہلے کبھی شام اور یمن کے علاقوں میں نہیں گئے. اور انہوں نے سو آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ ریڈی ہوتے ہیں جانے کے لیے کہ نہیں، کیونکہ وہ پہلے کبھی نہیں گئے. انہوں نے ٹریڈ کیا ہے لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ وہ ان علاقوں میں جانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں. تو اس وقت جب اب ان کے پاس 2 ریکمنڈیشنز آ گئے ہیں. ایک ابو طالب کی ریکمنڈیشن آ گئی، انہوں نے کہا ایکسپیرینس تو نہیں ہے ان کو، لیکن ایک چیز کی میں گارنٹی دیتا ہوں اور وہ ان کی آنیسٹی ہے. اس کے بارے میں آپ کو وہ دیتا ہوں
گارنٹی کرتا ہوں. تو اب 2 ریکمنڈیشن آ گئی. خالہ کا ایکسپیرینس ہوا, انہوں نے ان کی آنیسٹی کے بارے میں انہیں وہ دیا, اور ایک ابو طالب کی ان کے پاس آ گئی. سو حضرت ختیجہ فائنلی ڈیسائیڈڈ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گی. اور نیکسٹ فرائیڈے ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ the first meet up of حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا اینڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس وقت سین بہت کلیئر ہے, وہ آنیسٹی ڈھونڈ رہی ہیں, اور ہمارے پیارے نبی تو کائنات کے آنیسٹ انسان ہیں. سو وٹ ایور شی واز جسٹ yearning for, that's what she is going to meet in the next episode انشاءاللہ. سو لیٹس سی کہ آگے پھر ان کا ایکسپیرینس, ان کا جو فرسٹ میٹنگ آپس میں ہوئی, جو انہوں نے ٹریڈ کے بارے میں باتیں کی, کیا باتیں کی, اور پھر آگے سے اسٹوری کیسے چلی, انشاءاللہ we will cover that on next Friday. جزاک اللہ خیر.